اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اصحاب الحجر کا قصہ بیان کیا۔ حجر جو ہے یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ایک مقام ہے۔ یہاں قوم سمود جو ہے وہ آباد تھی، اور قوم سمود کے بعد جو پیغمبر آئے ہیں ان کا نام حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ لیکن جتنا بھی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، معجزات دکھلائے، لیکن تمام آیات کو دیکھنے کے بعد وہ اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لے آئے۔ اس جگہ اختصار ہے، لیکن دوسری صورتوں میں بھی یہ واقعہ مبارک موجود ہے کہ ایک دن قوم کے سردار اکٹھے ہو کے حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے کہنے کے مطابق، تجویز کے مطابق ایک معجزہ دکھلاؤ تو شاید پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اور وہ معجزہ یہ ہے کہ اس سامنے کا جو یہ پکاڑی ایک ٹیلا ہے نا، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکل آئے، اور وہ اونٹنی جو ہے وہ ہو بھی گابھن، یعنی بالکل قریب الولادہ ہو تاکہ ہم اس کا دودھ پئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ فرمائشی معجزے نہ مانگا کرو، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہے دے دیں، اللہ چاہے نہ دیں۔ اگر تم نے فرمائشی معجزے پہ اصرار کیا اور میں نے اللہ سے درخواست کی اور منظور ہو گئی اور وہ معجزہ تمہیں دکھا دیا گیا، پھر تم ایمان نہ لائے تو پھر تمہاری نسل اور جڑ بھی کٹ جائیں۔ بہرحال اللہ نے وہ معجزہ دکھلا دیا۔ وہ ناکا ان کے سامنے اونٹنی پیدا ہوئی، یعنی اصولی بات ہے کہ اونٹنی اونٹنی سے پیدا ہوتی ہے، پہاڑوں سے تو نہیں پیدا ہوتی، لیکن معجزہ تھا، امر خارق عادت تھا۔ اور پھر آپ نے ہدایت بھی کر دی کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ساری اونٹنی اللہ کی ہے، لیکن یہ تو بالکل بطور خاص اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، یہ عام نظام سے پیدا نہیں ہوئی ہے، تو شان کن فیکون سے پیدا ہوئی ہے۔ تو جب یہ اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو کبھی کسی قسم کی تکلیف یا ایذا نہ پہنچانا۔ اور اگر تم نے اس اونٹنی کو ایذا پہنچایا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہیں بہت بڑا عذاب پکڑ میں لے لے گا۔ اور یہ بھی حضرت صالح علیہ السلام نے نصیحت فرما دی کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، اب ان میں تقسیم ہوگی، ایک دن تم سارے بستی والے اونٹنی کا دودھ پیے، اتنا دودھ ہوگا وہ دریا تھی، اور ایک دن جو ہے وہ پانی پیے گی، تم دودھ پیو گے، دوسرے دن تم پانی پیو گے تو وہ نہیں پیے گی۔ انہوں نے کہا جی اچھی بات ہے، پانی کے بجائے ہمیں دودھ ملے، ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ بہرحال کچھ دن گزرے تو کہنے لگے یار یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک اونٹنی سارا پانی پی جائے اور ہم اس دن پانی سے محروم رہیں اور خالی رہیں، یہ عجیب بات ہے، ہم تو بھائی تنگ آ گئے اس اونٹنی سے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کریں۔ تو ایک ان کا بدبخت تھا قدار ابن صالف، اس کو بلایا، اس سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بس یہی ہے کہ اس کو مار دیتے ہیں، اور کیا ہے، مر جائے گی، جان چھوٹ گئی، نہ ہوگی اور نہ پانی پیے گی، نہ ہمیں تنگی ہوگی۔ تو اس نے سب کے اتفاق سے راستے میں جا کے بیٹھ گیا
اور جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اس بدبخت نے تلوار سے اس کی کونچیں جو تھی نا ٹخنے کے ساتھ کی جو رگیں ہیں وہ کاٹ ڈالی. اونٹنی نے بڑی ایک آواز نکالی، بڑی دردناک فریاد کی، لیکن اس کے بعد وہ گر گئے. فَأَقَرُ النَّاقَةَ جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ وہ اونٹنی کو مارنے والا تو ایک ہی آدمی تھا، لیکن سب کی رائے اتفاق سے تھی. اب حضرت صالح علیہ السلام کو جب پتہ چلا، تم نے کہا بدبختوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا، اب پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، 3 دن میں تم پر عذاب آ جائے گا. صرف 3 دن کی مہلت ہے، اور وہ بھی مہلت یہ ہے کہ تمہارے چہروں کے رنگ جو ہیں وہ بدلتے رہیں گے. صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ان کے ساتھ مومنین تھے ان کو لے کر اس بستی سے نکل گئے. قاعدہ یہی ہوتا ہے کہ عذاب والی بستی میں نہیں رہنا چاہیے. اور یہ قوم جو تھی نا یہ بڑی قوت والی اور بڑی طاقت والی. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا یہ پہاڑوں میں کاٹ کے اپنے گھر بناتے تھے. یہ پتھر نہیں لے آتے تھے بلکہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے گھر بناتے تھے. اور وہ گھر اتنی محفوظ تھے پہاڑوں کو کاٹ کے بنائے ہوئے کہ بھی نہ تو اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے نہ کوئی توڑ سکتا ہے. وَقَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ بے غم ہو کر اس میں رہتے تھے. ہمیں کیا خوف ہے کہ چور اس کو نقب تھوڑی لگا سکتا ہے. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ صبح کے وقت میں ایک تیز اور تند آواز آئی، چنگھاڑ، چیخ. بس نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو نہ تو مکان بچا سکے اور نہ کچھ بچا سکا، نہ طاقت بچا سکی، سب کے سب جو تھے وہی ختم ہو گئے. اللہ نے اس کے بعد اپنے دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ہم نے جو آسمان زمین بنائے ہیں اور جو اس کے اندر نعمتیں ہیں اور چیزیں ہیں اور مخلوق ہے سب ایک حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ ہے. ایسے نہیں کہ اتفاقاً بن گئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان آسمانوں اور زمینوں کی بلندی اور مضبوطی کو دیکھ کے دھوکے میں نہ رہنا. ان الساعۃ آتیۃ قیامت آنے والی. اور اللہ نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ آپ ان کافروں سے، مشرکوں سے، منکروں سے اعراض فرمائیں اور بڑا بہتر انداز میں اعراض، ان کے منہ نہ لگے. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ تیرا رب جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ اعراض کریں. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان آیات کا حکم جو ہے اعراض کا یہ قتال کے حکم سے پہلے ہے. جب قتال کا حکم آ گیا تو یہ آیات منسوخ ہو گئی. لیکن راجح قول یہ ہے کہ صفا اور عفو اور اعراض الگ چیز ہے اور قتال الگ چیز ہے. ایک ہے دشمن سے اعراض کرنا کہ بلا وجہ اس کے منہ نہ لگے، لیکن جب قتال تو ہوگا، قتال ہوگا. اور اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہم نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ آپ اس دنیا کی طرف نہ دیکھیں، ان قوموں کی طرف نہ دیکھیں، ان کے مال و متاع کی طرف نہ دیکھیں. ہم نے تو آپ کو ساتھ ایسی آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. اب سبع من المثانی کے بارے میں جو قول راجح ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں اور سورۃ فاتحہ جو ہے گویا پورے قرآن کا ایک اجمالی خاکہ ہے. یعنی جو قرآن میں ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے.
اللہ کی حمد و ثنا بھی ہے، توحید بھی ہے، اس بات قیامت بھی ہے، طلب ہدایت بھی ہے۔ تو قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور بعض علماء نے ایک دوسرا قول بھی پیش کیا، وہ کہتے ہیں کہ سبع المثانی سے مراد ہیں سبع طول، 7 بڑی صورتیں۔ وہ بڑی صورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، نساء ہے، مائدہ ہے، انعام ہے، اعراف ہے، یونس ہے، اور انفال کے اندر اختلاف ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو یہ 7 صورتیں دی ہیں جو عظیم صورتیں ہیں، کیونکہ ان کے اندر فرائض بھی ہیں، حدود بھی ہیں، قصص بھی ہیں، احکام بھی ہیں، ان میں امثال بھی ہیں، ان میں اخبار بھی ہیں، ان میں عبر بھی ہیں۔ اور بعض علماء رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان 7 صورتوں میں سے 2 صورتیں ملی تھیں، لیکن 7 صورتیں جو ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، آپ اپنی نظریں بھی ان کی طرف نہ ڈالیں کہ جن کو ہم نے دنیا میں انواع و اقسام کی نعمتیں دی ہیں، دولت ہے، پیسہ ہے، خاندان ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، مست ہو کے مجھے بھول گئے، آپ ان کی طرف غور ہی نہ کریں۔ یہ دنیا کے لہو و لعب میں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنائی ہے۔ اور وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے آپ غم نہ کریں، اللہ کی مرضی ہے، آپ کے ذمہ دعوت ہے، ہدایت ہے، تبلیغ ہے، ایمان کی توفیق تو اللہ دیتے ہیں، چاہے دیں چاہے نہ دیں۔ سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب جب حضور نے ایلا فرمایا تھا اور اپنے غرفے میں موجود تھے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین کا بستر کیا ہے، ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، اس پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، ایک چمڑے میں چھال بھری ہوئی ہے وہ سرانہ ہے، ایک پانی کے لیے مٹکا ہے، اور ایک مشکیزہ لٹکی ہوئی ہے جس کے اندر اس دور کے اندر جو ان کے پاس کبھی عسل ہوتی تھی، کبھی گھی ہوتا تھا، اور تھوڑا سا آٹا ہے۔ حضرت عمر دیکھ کے رو پڑے۔ حضور نے فرمایا ما یبکی کا یا عمر، کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ جو ہیں، جو نافرمان ہیں، خدا کے منکر ہیں، اسلام کے منکر، دین کے منکر، ان کے دولت دیکھیں، دربار دیکھیں، محلات دیکھیں، اور آپ خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ کا یہ حال ہے۔ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ عمر اما ترضیٰ، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی ہوں؟ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں۔ اور اللہ نے یہ بھی ہدایت دی کہ میرے مدنی مومنین کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جناح کندھے جھکانے کا معنی ہوتے ہیں تواضع کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے پیش آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی پھر کبھی مال و متاع کی طرف نظر بھی نہیں فرمائی، اور ساری زندگی مومنین کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسی نے مانگا کبھی لا کہا ہی نہیں، انکار کیا ہی نہیں، اور کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، ما قہرنی ولا ضربنی، نہ تو مجھ پہ غصہ ہوئے، نہ مجھے کبھی مارا، اور نہ مجھ سے کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا ہے، اور نہ کہا کہ کیوں نہیں کیا، جو کیا الحمدللہ، نہیں کیا تو الحمدللہ۔
کیونکہ حضور علی خلق عظیم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. مومنین کے لیے آپ سراپا رحمت تھے، سراپا عفو تھے، سراپا کرم تھے. ہاں کافروں کے مقابلے پہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لازماً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی بھی کرنی پڑی. واللہ اعلم.